السلام علیکم ناظرین۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس سے بہتر خلعت چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی بہتری ہو، یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار قصاص کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور تو بلکیس کے پاس جا میرا خط لے کر، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اذهب بکتابی ھذا فالقی علیہم، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا خط لے جا، اور وہ خط لے جا کر اس کی طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا سر بامہر سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے جا کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور حفظ قصر معلیٰ بلقیس کا بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ مختوم سر بمہر سلیمانی کو اپنی چھاتی پر پایا، اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے کار پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، اور کہنے لگی بلقیس اے درباریو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح ڈال دیا گیا ہے، اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ کے تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اللہ کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، کہا انہوں نے ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کریں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تحقیق میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ کو، پھر میں دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر اللہ کے ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہیں ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا ہے بلقیس جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، تو اور جن ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کے اور 7 پردے زربت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہوئی ہیں، وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے لے آؤ۔ اور جب ان قاصدوں نے شاہ میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر بھونچکا رہ گئے، اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تش سونے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کر کریں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کے شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں،
اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے چاندی کی اور 7 پردے ضربفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کر پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کے بجا لائے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو۔ جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اپنی کال دیں گے بے عزت کر کے شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت، عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔